السلام علیکم، مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی پارلیمنٹ ایک اعلیٰ ادارہ ہے۔ اس میں ہمارے جو حقوق ہوتے ہیں ان کی ضامن، ان کی یعنی کہ آواز بلند کرنے کے لیے، حقوق اور مطالبات کے لیے ہمارے نمائندگان پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں جا کے ہمارے مسئلے مسائل حل کراتے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ میں معزز لوگ ہوتے ہیں، معزز اراکین ہوتے ہیں اسمبلی کے معزز، مگر پاکستان کی اسمبلی کے اندر عوام نے ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا ہے کہ وہ جو وہاں گالی گلوچ اور جوتے برسا رہے ہیں ایک دوسرے پہ۔ جی ناظرین، یہ واقعہ گزشتہ دنوں ایوان میں پیش آیا اور قومی اسمبلی میں، جہاں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جناب جنید اکبر، جو ابھی حال ہی میں عمران خان نے نامزد کیا تھا ان کو، تو وہ بڑے ایک مانے ہوئے وہاں کے ان کے وفادار ورکر ہیں اور ان کو انہوں نے نامزد کیا کہ وہ ان کے لیے آواز بلند کریں گے، عوام کے لیے آواز بلند کریں گے۔ تو وہ ایک پختون برادری سے وہاں سے تعلق ہے، کے پی کے سے۔ تو بہرحال وہ اپنی تقریر کر رہے تھے یا تقریر شروع کرنے والے تھے، تو اس سے پہلے ایوان کا ایک قانون ہے پارلیمنٹ کا، کہ پارلیمنٹ کے قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ 86 ارکان سے کم ارکان ہوں تو جو ممبر ہوتا ہے پارلیمنٹ کا وہ کورم کی نشاندہی کرواتا ہے کہ جناب کورم کم ہے، تو پھر کوئی اجلاس جاری نہیں رہ سکتا، سسپینڈ کر دی جاتی ہے وقتی طور پر اس کی سرگرمیاں۔ اس کے بعد جب کورم مکمل ہوتا ہے، 86 اراکین پورے آ جاتے ہیں یا اس سے زیادہ آ جاتے ہیں، تو بے کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو ایک پارلیمنٹ کے پی ٹی آئی کے ہی رکن ہیں اقبال آفریدی صاحب، وہ اکثر یہ کورم کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ جب کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو وہ تقریر سننے کے بجائے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی کورم کم ہوا، 86 سے کم ہوئے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا، کورم کی کمی کی نشاندہی کی، اسپیکر نے ان کی تقریر کو رکوا دیتا ہے یا معطل کر دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ لیں کہ ایک عوام کی ایک جو فریاد کوئی کر رہا ہوتا ہے، عوامی مسائل پہ کوئی گفتگو کر رہا تھا، اس کی زبان بندی وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس دن وہ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کچھ کر رہے تھے، اظہار خیال ہے، تو ان کا جو اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہیں، ان کو اسمبلی میں اقبال آفریدی صاحب کو اسی لیے بھیجا ہے، تو انہوں نے وہاں یہ کورم کی نشاندہی کی۔ اب جب کورم کی نشاندہی کی تو اسی لمحے جنید اکبر، جو پی ٹی آئی سے ہی وابستہ ہیں، ان کے بڑے رہنما ہیں، انہوں نے خطاب کرنا تھا، تو انہوں نے نشاندہی کر دی۔ جب نشاندہی کی تو لازمی اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے یا سسپینڈ کر دی جاتی ہے، معطل کر دی جاتی ہے ان کی سرگرمیاں۔ تو انہوں نے، جنید اکبر نے ان کو کہا کہ بھائی تم خاموش رہو، ابھی میری تو تقریر مکمل ہونے دو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں عوام کے مسائل پر۔ تو آپ نے یہ جو کر دیا ہے، تو اس سے یعنی کہ میری جو یہ کوششیں ہیں عوام کے یہ وہ ہو جائیں گی، تو اس میں ان کی تو میں ہو گئی دور سے ایک دوسرے سے۔ تو جب اتنی مطلب تو میں اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، اس نے جو تربیت دی ہے، تو اس حوالے سے اس میں کچھ بھی تو میں گالیاں بھی ہو جاتی ہیں، پشتو میں بھی چل جاتی ہیں، اردو میں بھی چل جاتی ہیں۔ تو دوسرے لوگ بھی آ گئے اس میں، انہی کے پی ٹی آئی کے سلیم الرحمان صاحب اور کئی اور جمع ہو گئے۔ تو یہ ان کی طرح ایک دوسرے کی طرف جب یہ بڑھے تو ان کو روکنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، ان کو روکا۔ یہ اسی اصل میں انہوں نے اور وہاں سے ان کو گالم گلو یا جو بھی کہا جنید اکبر کو، پی ٹی آئی کے رہنما اقبال آفریدی نے۔ تو اس کے بعد وہاں سے کوئی سلیم الرحمان نامی یا دوسرے بھی سلیم الرحمان جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے وہاں سے چپل کھینچ کے جوتا اپنا ان کو مارا یا کسی کو مارا، وہ لگا نہیں، بہرحال وہاں یہ چپل اور جوتے بھی چل گئے۔ تو یہ پہلے دھکم پہلے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، مگر یہاں یہ پی ٹی آئی کی کسی ایک پارٹی کا جو ایک ہی جماعت ہو، اس کے اراکین کا آپس میں اس طرح لڑنا، اور اس طرح سے یہ ان کی ایک تو تربیت کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، اور ایک ان کی یعنی کہ ایوان میں ان کو بھیجا بغیر تربیت کے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایم کیو جو الطاف حسین نے جب بنائی تھی، تو پہلی مرتبہ ایوان میں لوگ پہنچے، اس کی تو بڑے ڈسپلین سے لوگ گئے وہاں، بیٹھے ایک ہی لباس میں اور طریقے سے، یعنی کہ جو عوام میں مقبول جماعت پہلی مرتبہ اسمبلی میں پہنچے تھے، ان کو تو کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ بالکل ڈسپلین تھے۔ تو الطاف حسین کا جو ڈسپلین تھا ایم کیو کے اندر، وہ اتنا قائم تھا کہ ان کی پارٹی میں کبھی جتم پزار نہ ہوئی، نہ کبھی اتنا کوئی ایسی رپورٹ بھی ہوتی تھی تو ان کو پنشمنٹ ملتی تھی 9-0 پہ بلا کے۔
خود ہی الطاف حسین کی جماعت تھی، اور بزرگوں کا الگ ونگ تھا، خواتین کا الگ ونگ، نوجوانوں کا الگ ایلڈر ونگ. یہ تمام لوگ وہاں ان کو پوچھا جاتا تھا، ایک ہی جو فریاد لے کے جاتا تھا اس سے فریاد سنی جاتی تھی، اور ایوان میں بھی وہ عوامی مسائل پہ بات کرتے تھے. مگر پی ٹی آئی کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو پی ٹی آئی کے یہ ہے تربیت اور یہ ایم کیو ایم کی تربیت. یہ میں نے موازنہ برسبیل تذکرہ کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی جماعتیں ہیں، اور ایک پی ٹی آئی ہے عوام میں بڑی مقبول جماعت ہے، مگر لیڈروں کا یہ حال ہے کہ ایوان میں ایک دوسرے میں جوتے برسا رہے ہیں. وہ پارلیمانی لیڈر وہ بھی وہاں کا جنید اکبر. تو اس طریقے سے یہ بڑے افسوسناک صورتحال سامنے. تو یہ جو صورتحال آئی یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہے. ایم این اے ایم پی اے جو بھی ادارے ان کے صوبائی اسمبلی میں بھی اکثر ہی ہوتا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت ہو، ان کو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اس بات کا نوٹس لے. کیونکہ صحافی دوستوں نے کچھ ہمارے بتایا کہ اقبال آفریدی جو ہیں یہ کرتے یہی ہیں، فورم پہ دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں ہلڑ بازی کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں. چلو یہ ایک وہاں کا ہوتا ہے وتیرہ، مگر یہ اکثر یہ جو ایم این اے تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس کی تقریر کو یہ سبوتاش کر دیتے ہیں. وہ عوامی مسائل پہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ انہوں نے اپنے اس کو کیا ایسے دوسروں کو بھی یہ کرتے ہیں. تو بہرحال ان کا نوٹس لینا چاہیے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو کہ جو روڈوں پہ وہ کام کر رہے ہیں اپنے ایوانوں میں بھی وہی طرز عمل اپنا دکھا رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال عمران خان کی آزادی کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کو عوام کے مسائل سے لگتا ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس لیے آپس میں وہ کوئی بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو کسی طریقے سے یہ چپ کرا دیتا ہے، قورم مکمل نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے پی ٹی آئی سے اب کیا آدمی عوام امید رکھیں. بس پی ٹی آئی سے یہی امید ہے کہ بس وہ جدوجہد جاری رکھیں عمران خان کی رہائی تک کے. بھئی عمران خان رہا ہوں گے تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایوان بھی فضول ہے، اور تمام یہ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایوان میں ایم این ایس جو ہیں ان کے سیریس نہیں ہیں. وہ اسی بات میں ہیں کہ بس عمران خان رہا ہو جائے تو پھر یہ مسئلے ہم حل ہوں گے ایوان میں عوامی مسائل پہ جب ہم بات کریں گے کھل کے. تو یہ ہے ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کو نوٹس لینا چاہیے، پارلیمنٹ لیڈر جو ہے اسد قیصر وغیرہ تمام لوگوں کو، کہ یہ اقبال آفریدی صاحب یہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح یہ ایوان کی کارروائی کو سبوتاش کرتے ہیں. تو بہرحال ان سے عوام کو جو امیدیں ہیں، یہ عوام یہ دیکھ کے صورتحال بڑی افسوس کا اظہار کیا عوام نے، اور ہم نے عوام کی آواز کو آپ کے سامنے پیش کیا ناظرین. اور یہ اسی طرح ہم تجزیے پیش کرتے ہیں. یہ اس طریقے کی صورتحال کا یہ پاکستان کی اسمبلی میں سامنا کرنا پڑتا ہے. اسمبلی کے ایم این ایز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ایک دوسرے پہ جوتے برسا رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں. تو یہ عوام کے مسائل کیا خاک حل کرائیں گے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.